آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور صاف کہوں تو ایک دھماکہ خیز کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے پورا سچ اور مصنف ہیں شیخ محبوب علی۔ ہم، اس کا عنوان ہی ایسا ہے کہ آپ رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کون سا پورا سچ؟ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اب تک جانتے تھے وہ ادھورا تھا؟ بالکل۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا سروک ہی اس کے سارے ارادے ظاہر کر دیتا ہے۔ جی یہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں لگتی۔ اس کے کور پر جو دعوے کیے گئے ہیں وہ سیدھے سیدھے پاکستان کی تاریخ کے جو قائم شدہ بیانیے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ایک جوابی کارروائی لگتی ہے۔ یہی بات ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کتاب کے سروک پر جو دعوے ہیں ان کی ذرا گہرائی میں اترا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مصنف ہمیں تاریخ کے کس نئے سفر پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا دعویٰ ہی بہت بڑا ہے۔ کانگریسی ایجنٹوں کی طرف سے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے خلاف گھنونے پروپیگنڈے کا پہلا بھرپور مدلل جواب۔ ہم، یہاں یہ جو الفاظ ہیں، پہلا بھرپور جواب، کیا یہ تھوڑا مبالغہ نہیں لگتا؟ کیا اس سے پہلے کسی نے اس موضوع پر نہیں لکھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تاریخ پاکستان پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں جو مسلم لیگ کے موقف کا دفاع کرتی ہیں، جی بالکل۔ لیکن پہلا بھرپور مدلل جواب کہہ کر مصنف اپنے کام کو سب سے الگ اور منفرد قرار دے رہے ہیں۔ مطلب ان کی نظر میں پچھلی تمام کوششیں یا تو کمزور تھیں یا شاید ادھوری تھیں۔ تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسے ثبوت سامنے لا رہے ہیں جو پہلے کسی نے استعمال ہی نہیں کیے۔ بالکل، اور ایک کانگریسی ایجنٹ کی اصطلاح۔ جی، میں بھی اسی پر آنے والی تھی۔ آج کے دور میں تو اس کے بہت الگ معنی لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت یعنی 40 کی دہائی کے سیاسی ماحول میں اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ لفظی جاسوسوں کی بات ہو رہی ہے یا سیاسی مخالفین کی؟ دیکھیے، اس دور کے تناظر میں کانگریسی ایجنٹ کی اصطلاح صرف مسلم لیگ کے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، بلکہ خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی تھی جو متحدہ ہندوستان کے حامی تھے اچھا۔ اور جو مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو چیلنج کرتے تھے۔ جماعتیں تھیں جیسے مجلس احرار اسلام، جمعیت علماء ہند یا پھر خدائی خدمتگار تحریک۔ تو کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی مخالفت صرف نظریاتی نہیں تھی؟ جی، دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا، ایک پروپیگنڈا مہم تھی جس کی پشت پناہی کانگریس کر رہی تھی۔ مصنف غالباً یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نادانہ طور پر نہیں بلکہ جان بوجھ کر ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھے۔ تو ایک طرف تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، لیکن وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ صرف پروپیگنڈے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک باقاعدہ سازش کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرورق پر لکھا ہے، سینکڑوں خطوط و دستاویزات جن پر سازش کے تحت پردہ ڈالا گیا پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ یہ سازش اور پہلی مرتبہ جیسے الفاظ تو کہانی کو بالکل ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل، یہیں سے یہ کتاب ایک تاریخی تجزیے سے نکل کر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انکشاف یا ایکسپوزے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صحیح۔ سازش کا لفظ استعمال کر کے مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جیسی ہمیں پڑھائی گئی وہ ایک دھوکہ ہے، کچھ لوگوں نے مل کر سچ کو چھپایا۔ اور پہلی مرتبہ کا دعویٰ؟ وہ قاری سے وعدہ کر رہا ہے کہ اسے وہ خفیہ دستاویزات پڑھنے کو ملیں گی جو آج تک منظر عام پر نہیں آئیں۔ اس سے قاری کی دلچسپی تو بڑھتی ہے، لیکن ایک مورخ کے طور پر آپ پر ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ واقعی کوئی نیا اور ٹھوس ثبوت پیش کریں۔ اچھا، تو اگر ایک سازش تھی تو ظاہر ہے اس کے کردار بھی ہوں گے۔ کتاب اس پر بھی بات کرتی ہے اور سیدھا سوال پوچھتی ہے، انگریزوں کے تنخواہ دار ایجنٹ کون تھے؟ دستاویزی حقائق۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین الزام ہے۔ بہت سنگین، اور اس طرح کے دعووں کے لیے مصنفین عام طور پر انڈیا آفس لائبریری کے غیر اعلانیہ ریکارڈز یا وائسرائے کے خطوط یا پھر صوبائی گورنروں کی خفیہ ڈائریوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان دستاویزات میں اکثر برطانوی افسران مقامی رہنماؤں کے بارے میں اپنی رائے لکھا کرتے تھے، یا بعض اوقات کچھ رہنماؤں کو دیے جانے والے وظائف یا زمینوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے۔ تو مصنف شاید ایسی ہی کسی دستاویز کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی، لگتا تو یہی ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے کچھ مخالفین نہ صرف نظریاتی طور پر انگریزوں کے قریب تھے بلکہ مالی طور پر بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور اسی الزام کو تقویت دینے کے لیے ایک اور کتاب کا ذکر ہے، ایم ایس کوریجو کی نایاب انگریزی کتاب سرحدی گاندھی بھی شامل ہے۔
یہ ایک دلچسپ حربہ ہے کہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک اور نایاب کتاب کا سہارا لیا جائے۔ بالکل۔ سرحدی گاندھی یعنی خان عبد الغفار خان، وہ تو کانگریس کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ جی، اور یہ حوالہ بہت سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے۔ خان عبد الغفار خان اور ان کی خدائی خدمتگار تحریک نے تقسیم ہند کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ جی، تو ایم ایس کوریجو کی کتاب جو اتنی عام نہیں ہے، غالباً ان کے کردار پر ایک تنقیدی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کو شامل کر کے مصنف یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ دوسرے مصنفین نے بھی اس پر لکھا ہے، بس وہ کتابیں عوام کی پہنچ سے دور رکھی گئی ہیں۔ واہ، یعنی ایک پورا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ چونکانے والا نقطہ یہ لگا جہاں مصنف قائد اعظم کی نہیں بلکہ صرف مسٹر جناح کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں۔ لکھا ہے، قائد اعظم کی اس زندگی کا احوال جب وہ صرف مسٹر جناح تھے۔ اس صرف پر بہت زور ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ یہ تو تاریخ کو بالکل الٹا کر دیکھنے والی بات ہے۔ یہ واقعی اس سرورق کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا۔ جی، جیسے 1916 کا لکھنؤ پیکٹ۔ بالکل، مشہور لکھنؤ پیکٹ، جس میں انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا تھا۔ روایتی تاریخ میں اسے ان کی سیاسی بصیرت اور متحدہ ہندوستان کے لیے ان کی کوششوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد کی کوششیں ایک غلطی تھیں یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور کہانی تھی؟ میرا خیال ہے کہ مصنف اس دور کو ایک نئی روشنی میں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ شاید یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس وقت مسٹر جناح کانگریس کے قوم پرست رہنماؤں کے اثر میں تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی ان کے مطابق جناح کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ کتاب کا دعویٰ شاید یہی ہے کہ اس اتحاد کے پیچھے بھی کچھ چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں اور کانگریس کے رہنما جناح کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر مصنف جناح کے بعد کے موقف یعنی دو قومی نظریے کو ایک منطقی اور ضروری قدم کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کو بھانپ لیا اور اپنا راستہ بدل لیا۔ بالکل، یعنی یہ ان کی سیاسی زندگی کے ارتقاء کو ایک سازش کے رد عمل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، اور پھر آخری نقطہ تو ان تمام باتوں کو جوڑ کر ایک حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے، کانگریس اور تحریک پاکستان کے مخالفین کے خفیہ مراسم اور ان خطرناک منصوبوں کی تفصیل جو امت مسلمہ کی تباہی کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ یہ زبان بہت سخت ہے۔ تباہی ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ بہت بڑا لفظ ہے۔ یہاں آ کر مصنف تمام نقطے جوڑ دیتے ہیں، پروپیگنڈا، ایجنٹ، سازشیں اور خفیہ منصوبے۔ ان سب کا مقصد مصنف کے مطابق صرف سیاسی شکست نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ کی تباہی تھا۔ اس سے تو پوری بحث ہی بدل جاتی ہے۔ جی، یہ اس پوری بحث کو ایک سیاسی اختلاف سے بڑھا کر ایک وجودی جنگ، ایک ایگزسٹینشل بیٹل بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کا قیام صرف ایک ملک کا حصول نہیں تھا بلکہ ایک تہذیب اور ایک قوم کو مکمل تباہی سے بچانے کی جدوجہد تھی۔ اور یہ زبان قاری کے جذبات کو اپیل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ یقیناً۔ تو اگر ہم ان تمام دعووں کو ایک ساتھ دیکھیں تو پورا سچ کا سرورق ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ صرف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ ایک چارج شیٹ ہے، ایک ایسا بیانیہ جو کہتا ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرنے والے صرف سیاسی حریف نہیں تھے بلکہ ایک منظم سازش کا حصہ تھے جس کے تانے بانے کانگریس سے لے کر انگریزوں تک جاتے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ کتاب تاریخ کو ایک میدان جنگ کے طور پر پیش کرتی ہے جہاں دو ناقابل مصالحت نظریات ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف قائد اعظم، جی، ایک طرف قائد اعظم اور مسلم لیگ ہیں جو مسلمانوں کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مخالفین ہیں جو ہر طرح کے ہتھ کنڈے، پروپیگنڈا، جاسوسی، خفیہ منصوبے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب پڑھنے والے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ تاریخ کو معصومیت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ اسے ایک شطرنج کی بساط سمجھے جہاں ہر چال کے پیچھے کوئی خفیہ مقصد چھپا تھا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ قاری کے ذہن میں تاریخ کی جو تصویر بنی ہوئی ہے اسے مکمل طور پر بدلنا ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز اس کتاب کو متنازع بھی بناتی ہے اور دلچسپ بھی۔
یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کا کوئی ایک حتمی غیر متنازع ورژن نہیں ہوتا۔ ہر مورخ اپنے منتخب کردہ شواہد کی بنیاد پر ایک کہانی سناتا ہے۔ ایک شخص کے لیے جو دستاویز سازش کا ثبوت ہے، دوسرے کے لیے وہ محض سیاسی خط و کتابت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ ضرور پوچھیے۔ اگر تاریخ کو مختلف دستاویزات اور نظریات کی بنیاد پر اتنے مختلف طریقوں سے پیش کیا جا سکتا ہے تو کیا کسی بھی واقعے کی پوری سچائی تک پہنچنا ممکن بھی ہے، یا تاریخ ہمیشہ ادھورے سچ، مختلف نقطۂ نظر اور متضاد کہانیوں کا ایک مجموعہ ہی رہے گی جہاں ہر کوئی اپنا پورا سچ سنانے کا دعویٰ کرتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں اتر رہے ہیں جن کے بارے میں سچ پوچھیں تو ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، محمد علی جناح۔ جی، محمد علی جناح۔ لیکن جو تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے وہ تو کہانی کا صرف دوسرا حصہ ہے۔ اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب جناح آف پاکستان کی بنیاد پر ہم کہانی کا وہ پہلا اکثر نظر انداز کیا جانے والا حصہ کھوجیں گے۔ اور یہی تضاد انہیں اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ مطلب ایک ایسا شخص جس کا سیاسی سفر تقریباً 180 ڈگری پر گھوم گیا۔ بالکل۔ تو اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی شروعات دیکھنی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان کا اتحاد کا سفیر کہلانے والا شخص ایک بالکل ہی الگ راستے پر چل پڑا؟ آئیے بالکل شروع سے، ان کی پیدائش سے یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی۔ کہانی کراچی میں شروع ہوتی ہے، لیکن یہیں سے ایک معمہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سرکاری طور پر ان کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1876 ہے، جو ہم سب مناتے ہیں۔ جی، لیکن ان کے اپنے پہلے اسکول سندھ مدرسۃ الاسلام کے ریکارڈز میں یہ تاریخ 20 اکتوبر 1875 لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی شروع سے ہی ان کی شخصیت میں ایک قسم کی پیچیدگی نظر آتی ہے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے خود کو بنایا، اپنی شناخت خود تراشی۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ بچپن میں پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ خاص طور پر حساب سے تو انہیں سخت نفرت تھی، وہ کوئی کتابی کیڑا نہیں تھے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ ان کے والد کے ایک برطانوی دوست سر فریڈرک لی کرافٹ نے انہیں لندن میں ایک بزنس اپرینٹس شپ کی پیشکش کی۔ اور یہ ایک بہت بڑا موقع تھا، کراچی کے ایک نوجوان کے لیے لندن جانا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط رکھی گئی۔ ان کی والدہ نے شرط رکھی کہ وہ شادی کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جی، چنانچہ صرف 16 سال کی عمر میں ان کی شادی 14 سالہ ایمی بائی سے کر دی گئی، جن سے وہ پہلے کبھی ملے بھی نہیں تھے۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ ان سے دوبارہ کبھی مل بھی نہ سکے۔ جب وہ لندن میں تھے تو یہاں ایمی بائی اور ان کی والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جس نے یقیناً ان پر گہرا اثر ڈالا ہوگا، اور لندن نے تو انہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر بدل دیا۔ کیسے؟ انہوں نے بزنس اپرنٹسشپ چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا نام محمد علی جناح بھائی سے چھوٹا کر کے ایم اے جناح رکھ لیا۔ اور وہ مغربی طرز کے مہنگے سوٹ پہننے لگے، ایک مکمل برطانوی جینٹل مین کا روپ دھار لیا۔ یہی وہ لنکنز ان والا مشہور قصہ بھی آتا ہے۔ جی، کہ انہوں نے اس ادارے کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اس کے دروازے پر دنیا کے عظیم قانون سازوں میں پیغمبر اسلام کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ کہانی تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ بالکل، اور خود جناح نے بھی اسے بیان کیا، لیکن وولپرٹ کی تحقیق کچھ اور بتاتی ہے۔ اصل میں وہاں کسی کا نام نہیں لکھا تھا، بلکہ ایک دیواری پینٹنگ تھی۔ اچھا؟ جی، جس کا عنوان تھا دی لا گیورز، اور اس میں موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر شخصیات کے ساتھ پیغمبر اسلام کی تصویر بھی شامل تھی۔ تو یہ شاید ان کی یادداشت کا ایک کھیل تھا؟ شاید لاشعوری طور پر وہ اپنے اس فیصلے کو اپنے عقیدے سے جوڑنا چاہتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ان کا خفیہ شوق تھا۔ ایکٹر بننے کی خواہش۔ یہ بات تو ان کی سنجیدہ شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ یقیناً، وہ اولڈ وک تھیٹر میں شیکسپیئر کے ڈرامے میں رومیو کا کردار ادا کرنے کے بہت قریب ہیں۔ ایک تھیٹر کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے والد کا ایک خط آیا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، خاندان سے غداری مت کرو، اور اس ایک جملے نے ان کا راستہ بدل دیا۔ سوچئے، اگر وہ خط نہ آتا تو شاید تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا۔ کون جانے؟ تو لندن میں ایک کامیاب بیرسٹر بننے کے بعد وہ 1896 میں واپس ہندوستان آئے، لیکن وہ کراچی نہیں گئے، انہوں نے بمبئی کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بمبئی اس وقت ہندوستان کا حقیقی مرکز تھا، سیاسی، قانونی، فکری سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ ایک مہتواکانکشی نوجوان کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن شروعات آسان نہیں تھی۔
پہلے 3 سال بہت مشکل گزرے۔ جی، لیکن پھر انہیں ایک بہت بڑا موقع ملا بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل جان میکفرسن کے دفتر میں کام کرنے کا۔ یہ اس وقت کسی ہندوستانی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور یہیں سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ بالکل، اور ان کی خود اعتمادی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جب انہیں 1500 روپے ماہانہ پر مستقل مجسٹریٹ کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ 1500 روپے ماہانہ، اس زمانے میں تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں جلد ہی ایک دن میں اتنی رقم کما سکوں گا۔ اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ جی، وہ بمبئی کے سب سے کامیاب وکیلوں میں سے ایک بن گئے، لیکن ان کی نظریں سیاست پر تھیں۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے اور ان کے سیاسی ہیرو دادا بھائی نوروجی اور فیروز شاہ مہتا جیسے پارسی رہنما تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شروع میں مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے؟ شدید مخالف، خاص طور پر اس کے علیحدہ انتخابی حلقوں کے مطالبے کے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی لیے سروجو نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر کا خطاب دیا تھا۔ بالکل، وہ ایک متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ اور اس اتحاد کی کوششوں کا عروج 1916 میں آیا، میثاق لکھنؤ۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ 2 مخالف جماعتیں ایک ساتھ آ گئیں؟ دیکھیں، یہ ان کی غیر معمولی مذاکراتی صلاحیتوں کا ثبوت تھا۔ وہ اس وقت دونوں جماعتوں کے رکن تھے اور دونوں طرف ان کی بے پناہ عزت تھی۔ تو اس معاہدے میں تھا کیا؟ کانگریس نے کیا مانا اور مسلم لیگ نے بدلے میں کیا دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سیاسی سمجھوتا تھا۔ کانگریس نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کے اصول کو تسلیم کیا۔ اچھا، یہ تو مسلم لیگ کی بہت بڑی جیت تھی۔ جی، اور قانون ساز کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں بھی مخصوص کی گئیں، جیسے مرکزی کونسل میں 1/3۔ بدلے میں مسلم لیگ نے کانگریس کے ساتھ مل کر ہندوستان کے لیے سوراج یعنی خود مختاری کا متحدہ مطالبہ پیش کیا۔ یعنی یہ ایک گیو اینڈ ٹیک تھا۔ بالکل، یہ ان کی سیاسی ذہانت کا شاہکار تھا۔ اور اسی دور میں جب وہ سیاسی طور پر عروج پر تھے، ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک طوفان برپا ہوا۔ جی، رتن بائی رتی سے ان کی محبت کی کہانی۔ وہ 40 سال کے تھے اور رتی صرف 16 سال کی تھیں۔ اور وہ ان کے ایک امیر پارسی دوست سر ڈنشا پیٹٹ کی بیٹی تھیں۔ جب جناح نے سر ڈنشا سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے دوستی ختم کر دی اور عدالت سے حکم بھی لے لیا کہ رتی ان سے مل نہ سکے۔ لیکن دونوں نے انتظار کیا۔ جی، 2 سال۔ جیسے ہی رتی 18 سال کی ہوئیں، انہوں نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا، اسلام قبول کیا اور 19 اپریل 1918 کو جناح سے شادی کر لی۔ یہ شادی بھی اس وقت بین المذہب اتحاد پر ان کے یقین کی ایک ذاتی مثال تھی۔ بالکل، ایسا لگتا تھا کہ جناح کا ستارہ عروج پر ہے، لیکن پھر سیاسی منظر نامے پر ایک نئی شخصیت ابھری جس نے سب کچھ بدل دیا۔ موہن داس کرم چند گاندھی۔ جی، پہلی جنگ عظیم کے بعد حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ حکومت نے رولٹ ایکٹ جیسا جابرانہ قانون نافذ کیا، جس کے خلاف جناح نے شدید احتجاج کیا اور بطور احتجاج امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اسے ایک کالا قانون کہا تھا۔ پر اسی پس منظر میں گاندھی کی سیاست ابھری۔ دونوں رہنماؤں کا انداز بالکل مختلف تھا۔ جناح آئین اور قانون کی پارلیمانی جدوجہد پر یقین رکھتے تھے، جبکہ گاندھی کا راستہ عوامی تحریک، سول نافرمانی اور ستیہ گرہ کا تھا۔ یہ 2 مختلف فلسفے تھے اور ان کا تصادم 1920 میں خلافت تحریک اور عدم تعاون کی مہم کے دوران کھل کر سامنے آیا۔ تو اب ہم کہانی کے اس فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ دسمبر 1920، کانگریس کا ناگپور اجلاس۔ جی، ناگپور کا اجلاس۔ یہاں گاندھی نے ایک قرارداد پیش کی جس میں کانگریس کا مقصد بدل کر پرامن اور جائز طریقوں سے سوراج کا حصول کر دیا گیا۔ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے پورا سیاسی فلسفہ بدل رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب کانگریس آئینی جدوجہد کے بجائے عوامی تحریک اور سول نافرمانی کا راستہ اپنائے گی۔ اور جناح نے اس کی مخالفت کی۔ وہ واحد آواز تھے جنہوں نے ہزاروں کے ہجوم میں اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ یہ راستہ ملک کو افراتفری کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے گاندھی سے اپیل کی کہ رک جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جی، لیکن ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی طرح ثابت ہوئی۔ اور پھر جو ہوا وہ ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی تذلیل تھی، ہے نا؟
شاید سب سے بڑی، جب وہ تقریر کے دوران گاندھی کو مسٹر گاندھی کہہ کر مخاطب کرتے تو ہجوم سے آوازیں آتی مہاتما گاندھی کہو۔ لوگوں نے ان پر آوازیں کسی، ان کا مذاق اڑایا۔ انہیں سیاسی بہروپیہ تک کہا گیا۔ یہ اس شخص کے لیے ایک ناقابل برداشت لمحہ تھا جو ہمیشہ اصولوں اور وقار کی سیاست کرتا آیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس دن ناگپور سے ٹرین پکڑ کر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یہ صرف ایک اجلاس سے واک آؤٹ نہیں تھا۔ یہ کانگریس میں ان کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ تھا۔ جی، وہ شخص جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا علمبردار تھا، جو کانگریس کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، اب سیاسی طور پر بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ تو یہ تھی محمد علی جناح کے ابتدائی سیاسی سفر کی کہانی، ایک ایسا سفر جو امید، اتحاد اور آئینی جدوجہد سے شروع ہوا اور لکھنؤ میں کامیابی کے عروج پر پہنچا۔ لیکن ناگپور میں نظریات کے تصادم اور ایک ڈرامائی عوامی شکست پر ختم ہوا۔ اور یہیں سے یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ اگر ناگپور میں تاریخ کا دھارا دوسری طرف مڑ جاتا، اگر گاندھی کی عوامی تحریک کے بجائے جناح کی آئینی جد و جہد کی بات مان لی جاتی، تو کیا آج بر صغیر کا نقشہ، اس کی تاریخ اور اس کی سیاست ویسی ہی ہوتی جیسی آج ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ان کی شخصیت کے دوسرے اور زیادہ مشہور باب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔
تو سال ہے 1943۔ دنیا بھر میں دوسری جنگ عظیم کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کے اندر ایک الگ ہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ بالکل، سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہے۔ گاندھی جیل میں ہیں اور وہ بھی مرن برتھ پر۔ یعنی مرتے دم تک بھوک ہڑتال۔ تو ایک طرف انگریز ہیں جو اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف کانگریس ہے جو متحدہ ہندوستان چاہتی ہے، اور تیسری طرف ہیں محمد علی جناح، جو ایک علیحدہ ریاست کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی دور کا، مطلب 1943 سے 1946 تک کا ایک گہرا جائزہ لیں گے، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ جی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ سیاسی منظرنامہ کیسے اور کیوں تقسیم کی طرف مڑ گیا، مطلب وہ کون سے موڑ تھے جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جناح کے سیاسی عروج سے۔ 1943 تک وہ مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنانے کی کوشش میں تھے۔ جی، اسی سلسلے میں بنگال کا وہ فضل الحق والا واقعہ بہت اہم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جناح نے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ یہ صرف ایک صوبائی حکومت گرانے کی بات تو نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک طرح سے طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ فضل الحق وہ بنگال کے بہت مقبول لیڈر تھے، لیکن انہوں نے جناح سے پوچھے بغیر اپنی کابینہ بنا لی۔ اچھا۔ جناح کے لیے یہ پارٹی ڈسپلن کی آپ کہہ لیں کہ سنگین خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے فضل الحق کو لیگ سے ہی نکال دیا۔ تو اس سے انہوں نے ایک واضح پیغام دے دیا؟ بالکل واضح پیغام یہ تھا کہ مسلم لیگ میں اتھارٹی صرف ایک ہے اور وہ خود جناح ہے۔ یہ ان کی اس بڑی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک برطانوی انٹیلیجنس رپورٹ کا بھی ذکر ہے اسی زمانے کی۔ اس میں جناح کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ رپورٹ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جناح پہلے سے کہیں زیادہ جا رہے، چیلنج کرنے والے اور بااختیار ہو گئے ہیں۔ یہ انگریزوں کا مشاہدہ تھا کہ جناح اب وہ پرانے والے سمجھوتا کرنے والے سیاستدان نہیں رہے۔ وہ ایک ایسی تحریک کے رہنما بن چکے ہیں جو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں۔ اور پھر اسی سال یعنی 1943 میں ان پر وہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ جی، ایک شخص چھری لے کر ان کے دفتر میں گھس آیا تھا۔ اس واقعے نے ان کی شخصیت اور ان کی سیاست پر کیا اثر ڈالا؟ مطلب کچھ تو بدلا ہوگا نا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ دیکھیں، وہ جسمانی طور پر تو بچ گئے، لیکن اس کا سیاسی اثر بہت بڑا تھا۔ ان کے حامیوں نے اسے ایک معجزہ سمجھا۔ کہ انہیں خدا نے بچایا ہے؟ بالکل، کہ قدرت انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بچا رہی ہے۔ اس واقعے نے انہیں ایک عام سیاسی رہنما سے آپ کہہ لیں کہ ایک کرشماتی شخصیت بنا دیا، جس کی حفاظت خود تقدیر کر رہی ہو۔ صحیح۔ اور حملہ آور ایک خاکسار تھا، جو اس وقت کی ایک نیم فوجی تحریک تھی۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جناح کے لیے خطرات حقیقی تھے۔ تو ایک طرف جناح کی طاقت بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف کانگریس انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش میں ہے۔ یہیں سے 1944 کی وہ مشہور گاندھی جناح ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں۔ جی، جو بہت امید سے شروع ہوئیں اور مکمل مایوسی پر ختم ہوئیں۔ ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ ایک ہی تھی: دو قومی نظریہ۔ اچھا۔ گاندھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے جناح کو لکھا، ہمارے ذرائع میں اس کا ذکر ہے۔ کیا لکھا تھا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا، اگر اسلام کی آمد سے پہلے ہندوستان ایک قوم تھا تو اسے ایک ہی رہنا چاہیے۔ مذہب بدلنے سے قومیت نہیں بدلتی۔ یہ ان کے موقف کا نچوڑ تھا۔ وہ تقسیم کو ہندوستان کے جسم کو کاٹنے جیسا سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف جناح کا جواب بھی اتنا ہی دو ٹوک تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمان اور ہندو کسی بھی تعریف کے مطابق دو بڑی قومیں ہیں۔ یعنی کوئی درمیانی راستہ تھا ہی نہیں؟ کوئی نہیں تھا۔ جناح نے صاف کہا، ہم ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک قوم ہیں اور ہمیں اپنا وطن، اپنی ریاست ملنی چاہیے۔ تو بات شناخت کی تھی، نظریات سے بھی بڑھ کر۔ مکمل تعطل۔ اس ساری صورتحال کو انگریز کیسے دیکھ رہے تھے؟ وائسرائے لارڈ ویول کا کیا خیال تھا؟ وہ تو شدید مایوس تھے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا، دو عظیم پہاڑ ملے لیکن ایک چوہا بھی پیدا نہیں ہوا۔ واہ! لیکن اس سے بھی دلچسپ بات، ویول کا جناح کے بارے میں ذاتی تعصب ہے۔ انہوں نے جناح کو تنگ نظر، مغرور اور ضدی لکھا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناح خود شاید ہی مسلمان ہو۔
یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ برطانوی انتظامیہ مسئلے کی جڑ کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ مطلب وہ اسے صرف دو لوگوں کی انا کی جنگ سمجھ رہے تھے؟ جی بالکل، وہ گاندھی اور جناح کی ذاتی ضد سمجھ رہے تھے۔ وہ اس عوامی تحریک کی گہرائی کو نہیں دیکھ سکے جس کی قیادت جناح کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ پاکستان کا مطالبہ اب صرف جناح کا نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا سوال بن چکا ہے۔ تو مذاکرات ناکام ہو گئے اور وقت گزرتا رہا۔ اب ہم آتے ہیں 1946 میں۔ جنگ ختم ہو چکی ہے، برطانیہ میں لیبر حکومت ہے جو ہندوستان کو آزادی دینا چاہتی ہے۔ جی، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ ایک اعلیٰ سطحی کابینہ مشن ہندوستان بھیجتے ہیں، جسے متحدہ ہندوستان کے لیے آخری موقع سمجھا جاتا ہے۔ اس مشن کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ تو یہ بہت ذہین تھا لیکن پیچیدہ بھی تھا۔ آپ سمجھے کہ ایک 3 منزلہ عمارت ہے۔ سب سے اوپر ایک کمزور مرکزی حکومت جس کے پاس صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری منزل پر صوبوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ گروپ اے میں ہندو اکثریتی صوبے، گروپ بی اور سی میں مسلم اکثریتی صوبے۔ یعنی ایک طرح سے لیگ کو صوبائی سطح پر پاکستان مل رہا تھا اور کانگریس کو مرکز میں متحدہ ہندوستان۔ بالکل، بظاہر یہ ایک ایسی ڈیل تھی جس میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ تو کیا دونوں جماعتوں نے اسے قبول کر لیا؟ ہاں، لیکن یہیں پر کہانی کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ ٹویسٹ آتا ہے۔ شروع میں دونوں نے اسے قبول کر لیا مگر اپنی اپنی شرائط کے ساتھ۔ مسلم لیگ نے اسے پاکستان کی راہ پر پہلا قدم سمجھ کر قبول کیا، اور کانگریس نے بھی قبول کیا، لیکن انہیں صوبوں کی گروپنگ بندی پر شدید اعتراض تھا۔ جی، لیکن اصل مسئلہ تو اس کے بعد شروع ہوا جب کانگریس کے نئے صدر جواہر لال نہرو نے 10 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ایسا کیا کہہ دیا گیا جس نے سارا کھیل ہی الٹ دیا؟ نہرو نے کہا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں جا تو رہی ہے لیکن وہ کسی بھی چیز کی پابند نہیں ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ اسمبلی خود مختار ہوگی اور وہ کابینہ مشن پلان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم گروپ بندی کے نظام کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی مطلب تھا، اور جناح اور مسلم لیگ کے لیے یہ ان کے بدترین خدشات کی تصدیق تھی کہ کانگریس اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے سارے تحفظات ختم کر دے گی۔ جی، انہیں لگا کہ کانگریس نے منصوبہ قبول کرنے کا صرف دکھاوا کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان سے اپنی منظوری واپس لے لی، اور اس کے بعد جناح کا رد عمل وہ بہت شدید تھا۔ شدید ترین۔ انہوں نے ایک تاریخی بیان دیا، ہم نے آئین اور آئینی طریقوں کو الوداع کہہ دیا ہے، اب ہمارے پاس بھی ایک پستول ہے اور ہم اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد مسلم لیگ میں 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا۔ اور اس دن کلکتہ میں جو ہوا اسے تاریخ کلکتہ کا عظیم قتل عام کہتی ہے۔ وہ ایک مکمل تباہی تھی۔ کلکتہ میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے جو کئی دن چلے، ہزاروں لوگ مارے گئے، سڑکیں لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، شہر بے لگام درندگی کی لپیٹ میں تھا۔ ذرائع میں ایک برطانوی افسر کا ذکر ہے، وہ تفصیل تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی، کہ ایک امیر ہندوستانی شہری اس بات پر اتنا خوش ہوا کہ فوجیوں نے اس کی گلی سے لاشیں صاف کر دیں کہ اس نے ان فوجیوں کو انعام میں شیمپین کی 2 بوتلیں دیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ایک طرف شہر میں موت ناچ رہی ہے اور دوسری طرف کوئی لاشیں ہٹنے پر جشن منا رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل اس وقت کے سماجی تانے بانے کی ٹوٹنے کی ایک خوفناک علامت ہے۔ کلکتہ کے انفسادات نے سیاسی تقسیم کو ایک ایسی خونی لکیر میں بدل دیا جسے پار کرنا اب ناممکن تھا۔ تو ہم 1946 کے آخر میں اس مقام پر ہے کہ نہرو کی قیادت میں ایک عبوری حکومت بن چکی ہے، لیکن لیگ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور ملک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے، اعتماد ختم ہو چکا ہے، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، ایک متحدہ ہندوستان کا خواب تقریباً دم توڑ چکا ہے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ تقسیم ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ کیسے ہوگی اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ تو سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، 1946 کے اس ماحول میں جہاں اعتماد ختم ہو چکا تھا، وعدے ٹوٹ چکے تھے اور سڑکوں پر خون بہہ رہا تھا، کیا واقعی علیحدگی کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی تھا؟ یا تاریخ کا پہیہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی شاید ممکن ہی نہیں تھی؟ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی ڈرامٹک منظر سے۔
جی تاریخ ہے 11 ستمبر 1948 کی۔ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کوئٹہ سے کراچی پہنچے ہیں۔ اور وہ شدید بیمار ہیں، انہیں ایک اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے۔ بالکل، انہیں ایک ایمبولینس میں گورنر جنرل ہاؤس لے جایا جا رہا ہے، لیکن ہوائی اڈے سے نکل کر صرف 4 یا 5 میل کے فاصلے پر کچھ ہو جاتا ہے۔ ایمبولینس رک جاتی ہے، کھانسی اور اچانک بند۔ وہیں سڑک کے بیچوں بیچ جی، کراچی کی شدید گرمی اور حبس میں وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک گاڑی کی خرابی نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک قومی رہنما کی زندگی کے آخری لمحات کی بے بسی کی ایک دل دہلا دینے والی علامت تھی۔ اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ جی، ہمسا مقصد یہی ہے کہ اسٹینلی والپٹ کی کتاب جناح آف پاکستان جیسے ذرائع کی بنیاد پر ہم نہ صرف جناح کی موت کے حالات کو دیکھیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی اور خاندانی وراثت کے ان پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں جو اکثر عوامی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس منظر کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اس رکی ہوئی ایمبولینس میں آخر ہو کیا رہا تھا؟ وولپٹ بتاتے ہیں فاتوہ جناح کے حوالے سے کہ پہلے تو انہیں یہ کہا گیا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ ڈرائیور انجن کے ساتھ بھی کچھ کر رہا تھا، چھیڑخاڑ کر رہا تھا۔ اور موسم کیسا تھا؟ موسم شدید حبس والا تھا، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ جناح جو اپنی پوری زندگی اپنی بے داغ وضاحت کے لیے مشہور تھے، وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنے چہرے پر بھنبھناتی ہوئی مکھیوں کو بھی نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ بالکل، ان میں اتنی بھی سکت نہیں تھی۔ یہ تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ بالکل۔ فاطمہ جناح اور ایک نرس سسٹر ڈنم وہ باری باری انہیں ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دے رہی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے، ایک ستم ظریفی۔ جی، فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ کچھ ہی فاصلے پر سینکڑوں مہاجرین کی جھوپڑیاں تھیں، اور وہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا قائد، وہ شخص جس نے انہیں ایک نیا وطن دیا تھا، وہ ان کے درمیان سڑک کے کنارے بے بسی کی حالت میں پڑا ہے۔ اور یہ انتظار، یہ کتنا لمبا تھا؟ صرف چند منٹ کا تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت تھا۔ 1 گھنٹہ؟ فاطمہ جناح نے اسے اپنی زندگی کا سب سے طویل اور اذیت ناک گھنٹہ قرار دیا۔ یعنی ان کے ڈاکٹر بھی ساتھ تھے؟ جی، ڈاکٹر بخش ساتھ تھے، اور وہ تو اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہیں لگا کہ فضائی سفر سے تو وہ بچ گئے، کہیں وہ سڑک کے کنارے ہی دم نہ توڑ دیں۔ بالکل۔ یہ جو 9 میل کا سفر تھا نا، ایئرپورٹ سے گھر تک کا، اسے طے کرنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ 2 گھنٹے؟ یعنی کوئٹہ سے کراچی کی فلائٹ سے بھی زیادہ وقت؟ دگنا وقت۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک ملک کے گورنر جنرل کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیا کوئی متبادل انتظام نہیں تھا؟ یہی تو اس واقعے کا سب سے علامتی پہلو ہے۔ گورنر جنرل کی اپنی چمکتی ہوئی نئی کیڈیلیک گاڑی وہیں قریب کھڑی تھی۔ تو پھر اس سے کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وہ اسٹریچر لے جانے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی تھی، تو وہ بیکار تھی۔ اچھا، تو یہاں کے لیے نکتا صرف ایک افسوسناک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے، ایک ایسی نوزائیدہ ریاست کا استعارہ جو خود اپنے بانی کو بحفاظت گھر پہنچانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ واقعی اس نئے ملک کو درپیش ابتدائی مشکلات کی ایک دل دہلا دینے والی تصویر ہے۔ جی، اچھا، تو بالآخر جب وہ کسی طرح گھر پہنچے تب کیا ہوا؟ وہ تقریباً 2 گھنٹے سوئے، پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور وولپرٹ کے مطابق انہوں نے سرگوشی میں صرف ایک لفظ کہا، فاتی۔ جی، اپنی بہن فاطمہ جناح کے لیے۔ اس کے فوراً بعد ان کا سر دائیں طرف جھک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ اور ڈاکٹرز نے کوشش کی؟ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات 10:20 پر قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے۔ پوری زندگی کی جد و جہد کے بعد صرف ایک لفظ؟ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر کس قدر کمزور ہو چکے تھے۔ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ موت کے وقت ان کا وزن صرف 70 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ صرف 70 پاؤنڈ؟ یہ تفصیل ان کی بیماری کی شدت اور اس طویل جدوجہد کو ظاہر کرتی ہے جس سے وہ آخری مہینوں میں گزر رہے تھے۔ یہ ان کی عوامی زندگی کا ایک انتہائی کمزور لمحہ تھا۔ لیکن جیسا آپ نے شروع میں کہا، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی پیچیدہ کمزوریاں موجود تھیں۔ جی، خاص طور پر ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ آپ ان کی اکلوتی بیٹی دینا واڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ کیا بنی؟
وجہ تھی دینا کا ایک پارسی نژاد عیسائی نیوول ووڈیا سے شادی کرنے کا فیصلہ، جنہوں نے اس رشتے کی شدید مخالفت کی۔ شدید مخالفت؟ جی، جسٹس ایم سی چاگلا، جو اس وقت جناح کے جونیئر تھے، وہ اپنی یادداشتوں میں ایک بہت اہم واقعہ بتاتے ہیں۔ کیا؟ جناح نے اپنی بیٹی سے بڑے روبدار انداز میں کہا کہ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے ہیں، وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ اس پر دینا نے، جو ظاہر ہے اپنے والد کی طرح ہی خودسر تھیں، انہوں نے جو جواب دیا وہ تو کمال تھا۔ جی، انہوں نے پلٹ کر کہا، انہوں نے سیدھا کہا، ابا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک سے شادی کیوں نہیں کی؟ یعنی سیدھا اشارہ اپنی والدہ رتی بائی کی طرف، جو خود پارسی تھیں۔ یہ تو ایک ناقابل یقین حد تک جرأت مندانہ جواب ہے۔ اور اس کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید اور حتمی تھا۔ کیا ہوا پھر؟ جسٹس چاگلا کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب باپ بیٹی کا رشتہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ جی بالکل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا اور خط و کتابت میں انہیں باضابطہ طور پر مسز واڈیا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ مسز واڈیا؟ اپنی بیٹی کو؟ جی، اور وہ اپنے دوستوں کے سامنے اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت سخت کیر باپ کی تصویر پیش کرتا ہے، جو ان کے عوامی امیج سے بہت مختلف ہے۔ لیکن اس کہانی کا جو سب سے حیران کن پہلو ہے وہ ان کی نسل سے متعلق ہے۔ جی، ایک منٹ، تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان بنانے والے شخص کی براہ راست نسل میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے؟ یہ بات تو ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور ذرائع اسے بغیر کسی فیصلے کے پیش کرتے ہیں۔ دینا شادی کے بعد ہندوستان میں ہی رہیں اور بعد میں نیو یارک منتقل ہو گئیں، جہاں وہ 2017 میں اپنے انتقال تک رہیں۔ اور ان کے بیٹے جناح کے نواسے؟ ان کے بیٹے نسلی واڈیا، وہ آج بھی ہندوستان کے ایک بڑے کاروباری گروپ واڈیا انڈسٹریز کے چیئرمین ہیں۔ اچھا۔ اور ان کے بھی 2 بیٹے ہیں جو جناح کے پڑپوتے ہوئے، وہ بھی ہندوستانی شہری کے طور پر بمبئی میں رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ جس شخص نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنایا، اس کے اپنے خاندان نے اس ملک کو اپنا گھر نہیں بنایا۔ بالکل، اور یہ تاریخ کے ان پیچیدہ سوالات میں سے ایک ہیں جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ یہ واقعہ جناح کی شخصیت کے اس پہلو کو نمایاں کرتا ہے جہاں ان کے اصول ان کی ذاتی زندگی پر بھی اتنی ہی سختی سے لاگو ہوتے تھے، چاہے اس کی قیمت اپنے سب سے قریبی رشتوں کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اس خاندان میں ایک اور اہم کردار اس خاتون کا ہے جو ان کے ساتھ آخر تک رہیں، فاطمہ جناح۔ انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا، لیکن ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ ان کی زندگی قربانی کی ایک مثال تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت اور ان کے سیاسی مقصد کے لیے وقف کر دی۔ ان کی کوئی ذاتی خاندانی زندگی نہیں تھی۔ لیکن بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے سیاست میں آنے کی کوشش کی تھی، ہے نا؟ جی، انہوں نے ایک فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ 1964-65 میں انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑا۔ اور انہیں کافی عوامی حمایت بھی حاصل تھی، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں۔ پھر وہ ہار کیوں گئیں؟ ذرائع میں بنیادی جمہوریت کے نظام کا ذکر آتا ہے۔ یہ نظام اصل میں تھا کیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ جو بنیادی جمہوریت کا نظام تھا نا، یہ مطلب کوئی براہ راست انتخاب نہیں تھا۔ اچھا۔ عوام سیدھا صدر کو ووٹ نہیں دیتے تھے۔ وہ پہلے تقریباً 80,000 بنیادی جمہوری اراکین کا انتخاب کرتے تھے۔ تو ایک طرح کا الیکٹرل کالج؟ بالکل اسی طرح۔ اور یہ 80,000 اراکین پھر صدر کو منتخب کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے اس نظام کو حکمران جماعت آسانی سے کنٹرول کر سکتے تھی، جس کی وجہ سے فاطمہ جناح کو عوامی حمایت کے باوجود شکست ہوئی۔ جی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جس قوم نے انہیں مادر ملت کا درجہ دیا، اسی قوم کے نظام نے انہیں سیاسی طور پر ایک طرف کر دیا؟ بالکل، اور یہی ان کی زندگی کا المیہ ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی اور قوم کے لیے وقف کر دی، لیکن جب انہوں نے خود قیادت کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی عملی طور پر تنہائی میں گزاری اور 1967 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو میں ہم نے ایک عظیم رہنما کی زندگی کے آخری ایام کی انتہائی ذاتی اور کمزور تصویر دیکھی ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا انسان، ایک خراب ایمبولینس میں بے بس۔ اور ساتھ ہی
ہم نے ان کی خاندانی زندگی کی ان پیچیدگیوں کو بھی جانا جہاں ان کے قریبی رشتہ داروں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو ان کے سیاسی نظریات سے بالکل مختلف تھا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کہانیاں اور تفصیلات جو ہم نے آج بیان کی ہیں وہ محض چند صفحات سے لی گئی ہیں۔ جی، ان کے پیچھے تحقیق کا ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف قائد اعظم پیپرز ہی 80,000 صفحات پر مشتمل ہیں۔ 80,000 صفحات! یہ تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یقیناً، اور یہ آرکائیو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انگلینڈ میں انڈیا آفس لائبریری جیسی جگہوں پر بھی موجود ہیں، جو اس تاریخ کے عالمی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تاریخ کی تفہیم بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنتی ہے۔ بالکل، آج کی گفتگو اسی وسیع تصویر کی صرف ایک جھلک تھی۔ اور یہ گفتگو ہمارے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ جناح کی ذاتی زندگی، خاص طور پر اپنی اکلوتی اولاد کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے سیاسی نظریات سے کس قدر مختلف تھے، اور یہ کہ ان کی نسل نے پاکستان کے بجائے ہندوستان کو اپنا گھر بنایا، تو ان کی میراث اور ان کی زندگی بھر کی جد و جہد کے بارے میں ہماری سمجھ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن اس کے پیچھے کی ذاتی وجوہات اور قربانیوں کے حقیقی معنی پر غور کرنا وہ باقی ہے۔